اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بننے میں اور بعد میں جو خدمات جماعت احمدیہ کی طرف سے پاکستان کے حصے میں آئی ہیں ان کا کچھ ذکر کر رہا ہوں۔ چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب بطور وزیر خارجہ پاکستان اور جناب ایم احمد صاحب بطور اقتصادی مشیر اور وزیر خزانہ، ان کے دور میں پاکستان دنیا میں اقتصادی ترقی میں پرواز کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ان کے دور میں ڈالر کی قیمت 10 روپے سے زیادہ نہ تھی۔ ان کے دور میں جرمنی جیسے ملک کو کئی ملین ڈالر ان کی ترقی کے لیے قرضہ دیا گیا، جس کا ریکارڈ آج بھی وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان حکومتوں کی جو خدمت کی گئی، ان کو آزادی دلائی گئی۔ بطور صدر UNO، جو ایک واحد مثال ہے، 74 سال میں پاکستان کوئی صدر UNO پیدا نہیں کر سکا سوائے چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے، اور کوئی پاکستان کا کوئی شخص، کوئی مسلمان آج تک جو ہالینڈ ہیگ میں ہماری ہیگ میں جو سر ظفر اللہ خان صاحب عالمی عدالت انصاف، اس کے صدر رہے، اس کے جج رہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو صرف آج تک ان کے حصے میں آیا ہے۔ پاکستان نے آج تک کوئی ایسا وجود پیدا نہیں کیا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام جو احمدی تھے، انہوں نے سائنس کی دنیا میں، فزکس میں، اور سائنس کا تہذیب کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے۔ تہذیب کی ترقی کے لیے جو انہوں نے فزکس میں کارنامہ ادا کیا ہے، اور جس کی تقلید، جس کی پیروی آج کے سائنسدان کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے، جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا۔ اور یہ واحد مسلمان پاکستانی سائنسدان ہے جس کی آج تک، یعنی سائنس کی دنیا میں آج تک ریکارڈ ہے ان کا، کوئی ان کا ریکارڈ توڑ نہیں سکا، اور نہ ہی اگلے 1000 سال میں کوئی امید ہے۔ پچھلے 1000 سال میں تو کیا، اگلے 1000 سال میں بھی کوئی نظر نہیں آتا ان کے مقابل پر۔ تو اس کے علاوہ آ جائیں پاکستان کے جنگی ہیرو، مولوی تو کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منکر ہے، مخالف ہے، اور جو ماننے والے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ان کا جیتا ہوا بھی انہوں نے کام خراب کیا۔ اور انہوں نے جو جن محاذوں پر دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، جس کی مثال اور کا آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو احمدی جرنیلوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو محاذ پر کارنامے دکھائے ہیں، ایک ٹینکوں کا دنیا کی جنگوں میں سب سے بڑا حملہ چوینڈا کے محاذ پر 1965 میں کیا گیا،
وہ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک، ہیرو آف چمنڈا جس کو کہتے ہیں، انہوں نے چند ایک ٹینکوں سے ان کے 700 جہاز کا بیڑا غرق کر دی، 700 ٹینکوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور وہ دم دبا کر ایسے بھاگے تھے، لیکن ان کو اوپر کی طرف سے یہ حکم آ رہا تھا کہ ٹینکوں کا حملہ بہت بڑا ہے، آپ یہ رسک نہ لیں، آپ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں۔ سائیڈ پہ ہونے کا یہ مطلب تھا کہ دشمن سیدھا سیالکوٹ تک پہنچ جائے۔ تو یہ عبدالعلی ملک کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اور اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور اپنی خدا داد قابلیت اور حکمت عملی کے نتیجہ میں چند ٹینکوں کی مدد سے، چند سپاہیوں کی مدد سے، وہ دنیا کی جنگوں کا سب سے بڑا حملہ ٹینکوں کا اس کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور بہت سارے تباہ کر دیے۔ پھر کشمیر کے چھمب محاذ پر جنرل اختر حسین ملک جو چند گھنٹوں میں اخنور تک پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں سیاست آ گئی، ان کی یہ عین عنقریب تھا کہ وہ محاذ کو فتح کر لیتے۔ وہ ان کی فتح کا سہرا جنرل یحییٰ کو دینے کی وجہ سے ان کو عین جنگ کے دوران تبدیل کر دیا گیا، جو سراسر ناانصافی تھی، اور اس تبدیل شدہ جنرل نے، یعنی جنرل یحییٰ نے، پھر وہ جیتا ہوا محاذ شکست میں بدل دیا، اور یحییٰ خان جو ہے جو اس کے حق میں تھے کہ ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں، وہ منکر نہیں تھا جہاد کا، وہ جہاد کا ماننے والا تھا، لیکن افسوس کہ جہاد نہ کر سکا۔ جن پر یہ الزام ہے کہ یہ جہاد کو نہیں مانتے، انہوں نے جہاد کر کے دکھایا کہ جنگ کے وقت ایسے جنگ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امرتسر کا ریڈار اسٹیشن تھا، جس سے انڈیا کی فوجیں، جس کی مدد سے پاکستان پر حملے کرتی تھیں، اس کو تباہ کرنا ضروری تھا۔ تو وہ اسکواڈرن لیڈر خلیفہ منیر الدین شہید احمدی تھے، روا کے تھے، ہمارے محلہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے یہ اپنی جان دے کر اس ریڈار کو تباہ کیا اور انڈیا کی ایئر فورس کی کمر توڑ دی آپ نے۔ دشمن کی کمر جب ٹوٹ گئی تو وہ ناقابل تقلید ہوا باز کہلایا اور ستارہ جرت سے اس کو نوازا گیا۔ پھر میجر افتخار جنجوعہ ہے، دونوں جنگوں میں جس نے حلال جرت لیا، ہیرو آف رن کچھ اس کو کہتے ہیں، رن کچھ کے محاذ پر آپ نے زبردست کارروائی کر کے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے۔ ایسی مثالیں آپ لاؤ تو صحیح جو پاکستان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ریکارڈ، ورلڈ ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ آپ نے تو بچوں کی ایک جو 7 ورلڈ ریکارڈ جس نے حاصل کیے ہیں دنیا میں، وہ بھی احمدی بچی ہے، اور یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے۔ نہ کوئی آج تک جماعت احمدیہ کے سوا کوئی سائنسدان پیدا ہو سکا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے مقابل پر، اور نہ ہی کوئی جرنیل پیدا ہو سکا ہے ان جرنیلوں کے مقابلے پر، اور نہ ہی سیاست میں سر ظفر اللہ خان صاحب کا کوئی ہم پلہ ہو سکا ہے دنیا کی سیاست میں۔ تو یہ اپنا اپنا مقام ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم کسی کی بہادری کو پیچھے پھینک دو اور قوم کو اس کی بہادری سے لا علم رکھو۔ یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔
اگر آپ نے یہ تاریخ آپ نے پاکستان کے بچوں کو، آنے والے بچوں کو نہ بتائی تو تاریخ آپ کو کیسے معاف کر سکتی ہے؟ آپ کو تو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جو تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تک آج کافی ہے، انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، آپ کی خدمت میں کچھ حقائق لے کر پھر پیش ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔